بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان کی شہادت کی المناک خبر پورے ملک میں اہل دین کے لیے صدمہ و رنج کا باعث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہماری دینی قیادت کو بڑھتا ہوا روشن ستارہ تھے جن سے علماء کرام اور دینی کارکنوں کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے۔ ظالموں نے ہمیں ایسی شخصیت سے محروم کر دیا کہ جس سے روشن امیدیں وابستہ تھیں، اور انہوں نے ایک طرف ناموس صحابہ کے لیے باغیرت قائد کا فریضہ انجام دیا اور دوسری طرف با اصول قومی وحدت کے لیے کوشاں تھے۔ اور یہ خون رائگان نہیں جائے گا، آہ اے قاتل تجھ سے کیسی نادانی ہوئی، آہ اے قاتل تجھ سے کیسی نادانی ہوئی، پھول و توڑا کے گلشن بھر میں ویرانی ہوئی۔ زبان بول نہیں سکتی، الفاظ حقائق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، احساس درد ہر احساس پر حاوی ہے، دھڑکنیں لہو لہو ہیں، سانسیں زخم زخم، سینے میں غم و اندوہ کے دریا مچر رہے ہیں، اور وجود جیسے زلزلوں کی زد میں ہے۔ کربلا کا منظر ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم صدیوں سے میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور حسینیوں کے سر ایک ایک کر کے تن سے جدا کیے جا رہے ہیں۔ کاش کہ مولانا صاحب کے قاتل یہ جان سکتے کہ انہوں نے جس بے دردی سے اسلام کے نام لیوا کو اس دنیا سے آخرت میں پہنچا دیا ہے وہ کس قدر دل پسند عیش میں ہوں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یقیناً ان کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، اور شہید کو جب موت آتی ہے تو وہ اسے جان نکلنے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی کسی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ نسائی ابن ماجہ۔ اور اب وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ چکے ہوں گے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں رہیں گے اور مزے کر رہے ہوں گے۔ میں نے یہ کل کلاس میں بھی بات کی تھی۔ لیکن مولانا صاحب کے قاتل آخر کب تک دنیا کی زندگی کے مزے اڑائیں گے یا لوٹیں گے؟ یہ ظالم لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کاش کہ یہ ظالم جان لیتے کہ اللہ کی عدالت جہاں مجرم بھاگ نہیں سکیں گے، جہاں کسی کی سفارش اور کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جہاں دوستیاں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو صرف اللہ رب العزت کا حکم چلے گا اور کوئی حکم عدولی کی جرات نہیں کر سکے گا۔ دنیا کی عدالتیں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب حکومت ہی کے اشارے پہ آنے واحد ہزاروں بے گناہ جانیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں، میں پرویز مشرف کی بات کر رہی ہوں، پھر عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ جرم سے باز رکھنے والے عناصر دو ہی ہوا کرتے ہیں، ایک خوف خدا اور دوسرا حکومت کا خوف، اور آج کل یہ دونوں ہی مفقود ہیں، کیونکہ جب حکومتیں ہی اپنی سرپرستی میں ظلم کروا رہی ہوں تو پھر اس کا ڈر کیسا؟ جب اللہ سے ہی حیا نہیں تو خوف نہیں تو پھر کسی اور کا ڈر کیسا ہوگا؟ اسی لیے تو درندے بلا خوف و خطر ہر طرف پھرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اور اس کی پکڑ ہوگی بہت سخت ہوگی۔ حضرت مولانا صاحب ایک اعلیٰ پائے کے عالم دین روحانی پیشوا تھے، اور ان کی شہادت سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو پر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ عالم کی موت جہاں کی موت ہے، علماء کو اٹھ جانا آثار قیامت میں سے ہے۔ آج قوم ایک عظیم دینی روحانی سماجی شخصیت سے محروم ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا صاحب کی شہادت سے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بھر کے مسلمان محروم ہو گئے ہیں۔ قرآن کا درس دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، اور یہ قصور تھا؟ ظالموں، یعنی کہ لال مسجد و جامعہ حفصہ کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ بے گناہ معصوم بچے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ دہشت گرد کیسے بن گئے تھے؟ وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض تھا۔ حفاظت و درکنار انہیں گولیوں اور بمبوں سے بھون کر رکھ دیا گیا۔ کس نے اس خون کا حساب دیا؟ کیا امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد نہیں ہے؟ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اوہو، ہر آنے والا ثانیہ پہلے سے بڑھ کر اور ہلا دینے والا ہے، رلا دینے والا ہے، جلا دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب ہر دل عزیز قائد عالم دین روحانی و مذہبی پیشوا تھے۔ کیا یہ صفاق قتل بھی یعنی شہادت بھی اسی طرح پس پردہ کر دیا جائے گا اور قاتل نہیں پکڑے جائیں گے؟
اور ہماری سیکورٹی اور ایجنسیاں، پولیس اور دیگر ادارے سب مل کر اس قاتل کا پتہ کروائیں، اور حکومت کے پاس تو کروڑوں روپے پر پلنے والی فورس اور ایجنسیاں موجود ہیں، تو وہ قاتل، لٹیرے، چوروں، جتنے بھی چور ہیں، شر پسندوں اور فسادیوں کو پکڑے اور ان کو دہاڑے در ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، یعنی کیا ٹائم تھا رات کے، اگر 9 بجے کا ٹائم ہے، یہ کون سا ٹائم ہے کراچی شہر میں، ایک قیمتی جان ضائع ہو جائے تو پوری وزارت داخلہ کو شرم کے مارے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بہتا ہوا لہو اور چھلکتے ہوئے آنسو رک جائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں۔ اور انہی مدارس نے مسلمانوں کو، یعنی جج، طبیب، خطیب، سپہ سالار، وزیر، مشیر اور منتظم اعلیٰ اور دیگر مردان مہیا کیے ہیں۔ تحریک پاکستان انہوں نے چلائی ہے، قرارداد پاکستان انہوں نے چلائی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کیوں دین اور دنیا الگ کر دی ہے؟ مولوی کا کاروبار مملکت سے نکال دیا ہے، یہ آپ کی حالت ہے۔ آج بھی پاکستان بچاؤ کی مہم یہی درویش منش چلا رہے ہیں، قربانیاں یہی دیتے ہیں، جانیں یہی لگا رہے ہیں۔ اہل سیاست کو کسی مہم کو کامیاب کروانا پڑے تو وہ ممبر محراب ہی کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر جب یہ ایسے روشن خیال حکمران تاریخ میں آئے اور فوراً انہی علماء نے ان کو ملبے کو صاف کیا، انہی کے ملبے کو، مامون رشید کے ملبے کو امام احمد بن حنبل نے، اور اکبر کے دین الہی کو حضرت مجدد الف ثانی نے، اسی طرح کے یعنی کہ کام ہوتے رہے ہیں۔ ان کے گند کو پھر علماء ہی نے صاف کیا، انہیں کو اس ملبے کو صاف کرنا پڑا۔ سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ قید خانے سے ہی برآمد ہوا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان آفرین کو ایک عقوبت خانے میں ہی سپرد کی، اور کون نہیں جانتا کہ جبر استقامت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ننگی پیٹھ پر کوڑے کھائے ہیں، مگر پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ہے۔ حضرت امام احمد، اور جس طرح ان کی میں بات کر رہی ہوں، آگے چلتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ حق کی پاداش میں اپنے دونوں کندھے یعنی اتروائے ہیں اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن جبیر کی مظلومانہ شہادت کو کون نہیں جانتا؟ جی ہاں، دین اور شہریت کی خاطر فساق اور فاجر اور فجار جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق بلند کرنا علماء حق کا ہی وطیرہ ہے۔ جب دین حق کی حفاظت اور سر بلندی کا محرکہ پیش آیا، عشق و آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا۔ الحمدللہ یہ رسم قدیم اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ دور حاضر کا طاغوت اس قدر سینہ زور ہو چکا ہے نا کہ علماء کا خون بے دریغ بہایا ہے۔ مفتی نظام الدین شاہ مزئی، مفتی عتیق الرحمن اور شیخ مولانا محمد یوسف دہلوی اور حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعظم طارق، مولانا سعید احمد جلال پوری، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہیں چوراہوں اور شہراؤں پہ انجان قاتلوں نے شہید کیا۔ کون نہیں جانتا کہ قاتلوں کا کھڑا کس طرف نشاندہی کرتا ہے؟ اور ان کے علاوہ مولانا امیر عزت شہید اور مولانا محمد عالم شہید تو سیکورٹی حراست میں شہید کیے گئے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے علماء حق کی یہی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری ایک ہی روایت ہے، حق بات کہنا، حق سنانا، حق ماننا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے میں بھی کہہ رہی ہوں، ہماری دلیل کا جواب بھی دلیل سے دو۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جن پر حق گوہی ناز کرتی ہے، انہی میں حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری بھی تھے، اور اسی طرح اور آج کا بہت بڑا سانحہ حضرت مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ اقبال کا نظریہ فرماتے ہیں، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان مسلمان ان مدرسوں کے اصل سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کی خندلات اور الحمرات کے نشانات کے سوا اسلام کے پہراؤں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی
800 साल हुकूमत इनकी तहजीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। सुनिए, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सुतम के पहाड़ तक सह सकता है, अपने सीनों को छिलनी करवा सकता है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा सकता है, उसे यह गवारा है। कीमती जान कुर्बान करना, गर्दन कटाना उसके लिए आसान है। सुनिए, मगर सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी कतन गवारा नहीं। कुछ ऐसे भी इस महफिल से उठ जाएंगे, कुछ ऐसे भी इस महफिल से उठ जाएंगे जिन्हें तुम ढूंढना चाहोगे मगर पा न सकोगे। हैं और भी दुनिया में सुखनेवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और हज़रत शेख अल हदीस डॉक्टर आदिल खान, एक आलिम दीन, एक आलिम हक़, एक मुजाहिद आज़म, एक हक़ गो, एक बेबाक लीडर, उनकी बात सुने। फरमाते हैं कि मुझे फ़ख्र इस मौत पे जो नामुस सहाबा के लिए आए। आखिर में यह सुनिए कि अल्लाह मेरे इन तमाम मदारिस से मुजाहिद पैदा फरमाए। हम दुआ करते हैं और गाजी पैदा करे, बहादुर पैदा करे, उलमाए हक़ के वारिस पैदा करे, शेख अल हिंद के सही ग़ुलाम पैदा करे, शाह वलीउल्लाह के रज़ाकार पैदा करे, इस्माइल शहीद के खुदा ताला ताबेदार पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपने बुज़ुर्गों को खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ। एक आलिम ने बहुत बड़ा काम किया है। हदीस शरीफ में आता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मुन युंतफ़अु बिही। यानी जितने आपके शागिर्द जितनी इल्म की खिदमत कर रहे हैं, जितनी तबलीग, जितनी तालीम, जितनी तदरीस, जितनी तहरीर करते रहेंगे, इसका सवाब हज़रत मौलाना आदिल ख़ान शहीद के दफ्तर में लिखा जाता रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं तमाम मुफ़क्किरीन से ये कह रही हूँ कि अहले मदारिस के फ़र्ज़ंद न झुके हैं न झुकेंगे, न बिके हैं न बिकेंगे, न दबे हैं न दबेंगे इंशाअल्लाह। जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने हमें समझाई, जो सबक हमने यहाँ पढ़ा, इस सबक को तख्तादार पे दोहरा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे खून के कतरे से इस्लाम की खुशबू आएगी। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे उलमा को इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।